شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. میں مختصر بیان کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ ابو الحسن عزا صاحب، وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. محترم سامعین و سامعات، اصل میں اتنے اکابرین کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو اتنی بڑے سٹیج پہ بات کرنے کا موقع دینا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عزت کی بات ہے، یہ بھی ایک شرف کی بات ہے. میں آپ کو کچھ ایک دو آیات کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں کہ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. ہم عام زندگی تو گزارتے ہیں، ہم عام زندگی میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان عہد کا معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ کام کر دو، میں اس کے بدلے یہ کام کروں گا. اصل میں یہ ایک عہد ہوتا ہے. ایسا ہی ایک عہد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کا ذکر ہم سارا دن قرآن پاک پڑھ کے کریں گے، یا سارا دن نوافل پڑھ کے کریں گے، یا ہم سارا دن روزہ رکھ کے کریں گے؟ مجھے حضرت عمر کے دور کا وہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں مشغول ہیں، کرتے کرتے ظہر ہو گئی ہے. حضرت عمر نے ان سے آگے پوچھا کہ تم صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ اللہ میرا کھانا یہاں بھیجے گا، تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ میرا کھانا یہاں بھیجے گا. حضرت عمر نے اپنا مشہور زمانہ درہ اٹھایا، ایک ہلکا سا لگایا اور کہا اللہ کے بندے، مدینے کے اندر نہ کوئی ایسے درخت ہے جن کے اوپر سونا لگے، نہ کوئی ایسے درخت ہیں جن کے اوپر کوئی چاندی لگے، ٹھیک ہے، تمہیں کچھ لینے کے لیے، اللہ پہ توکل کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا ذکر کروانے کے لیے مارکیٹ میں بھی جانا پڑے گا، تمہیں تجارت بھی کرنی پڑے گی. تو ہم اگر سارا دن ڈیفرنٹ ٹائپ کے کام کرتے ہیں، مختلف کاموں میں بیزی رہتے ہیں، اپنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے امور سر انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو گے. اب ذکر کیا ہے؟ ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہم غیبت کریں گے یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہم چغلی کریں گے یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہم سچ بولیں گے یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم اپنا ٹائم کچھ پڑھتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزار لیں گے یہ اللہ کا ذکر ہے. تو اگر ہم اللہ سے اپنا ذکر کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر ٹائم اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا پڑے گا. یہاں مجھے ایک چھوٹی سی اور بات یاد آ رہی ہے کہ قرآن پاک کی اتنی بڑی یہ محفل ہے، اتنے ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا دن قرآن پاک حفظ کیا ہے. علماء آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ماں باپ کے سر کے اوپر ایک تاج پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تاج پہنانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. یہ تو بڑا آسان سا کام ہو گیا کہ ہم نے قرآن پاک حفظ کروایا، ایک ڈیل کی، تاج لے لیا، ایسا پوسیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو ساری زندگی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ساری زندگی اس کلام کو یاد رکھنے کے لیے ان کے سر کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ابا کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اماں کو، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی. مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے وہ 2010 کے دن یاد ہے جب میں ایک دن میں 10 بار قرآن پاک سنانے کے لیے اپنی اماں کے پاس جاتا تھا. انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا، انہوں نے سننے کے لیے تیار رہی. آپ کو ایسی مائیں بننا پڑے گا، پھر ہوگا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. آپ کو ایسے باپ بننا پڑے گا، پھر ہوگا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. اگلا اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ.
میرا شکر بھی ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو کفر کرو گے۔ اب شکر کس طرح ادا ہوتا ہے؟ ہم اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی بس جی اللہ کا شکر ہے چل دی پئی ہے، اس طرح شکر ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کسی کے حق مار کے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے چل دی پئی ہے، اس طرح شکر ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی کفر کی بات ہے۔ آپ کو حقوق ادا کرنے پڑیں گے پھر شکر ادا ہوگا، اگر آپ حقوق ادا نہیں کریں گے تو کفر ہوگا۔ اور کفر کے لیے کیا ہے؟ ہم بڑی آسانی سے اپنی دکانوں کے اوپر چمکا کے لگا دیتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تمہیں زیادہ ملے گا۔ آگے کیا ہے کہ تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تم کفر کرو گے۔ ہم شکر ادا کریں، اگر شکر ادا نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں، اللہ سے جا کے التجا کر لیں، ایک دعا کر لیں۔ اگلی ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، یہاں بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی۔ ہم سارے اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، قرآن پاک کو ذرا اٹھائیں، ذرا کھولیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ کون سی بات ہوئی بھئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، کوئی باہر سے آگے مجھے کہتا ہے حافظ صاحب تقریر کرو، یہ کون سی بات ہوئی کہ بھئی ایمان والو ایمان لے آؤ؟ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کے اندر مخلص ہو جاؤ، ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہو اس کے اندر مخلص ہو جاؤ۔ مخلص ہونے کے لیے، استقامت پکڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیں پہلے صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کی بنیاد ہی شکر ہے، شکر نہیں ہوگا تو صبر نہیں ہوگا، شکر نہیں ہوگا تو صبر سے استقامت نہیں لے سکیں گے، شکر نہیں ہوگا زندگی نہیں گزار سکیں گے، طرح طرح کے معاملات آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، ہم نے تو طرح طرح کی مشکلات پیدا کی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو مخاطب کر رہے ہیں، کبھی ایمان والا کہہ کے، کبھی انسان کہہ کے، کبھی کسی طرح مخاطب کر رہے ہیں، کبھی مفلحون کہہ کے کہہ رہے ہیں، کبھی مصلحون کہہ کے کر رہے ہیں، کبھی مخبتین کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن کس طرح یہ سارا کچھ بنیں گے؟ ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کس طرح کریں گے؟ صبر کے لیے سب سے پہلے اپنے پاس ایک قبر کھودنی پڑے گی، لوگوں کی باتوں کے اوپر خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، ہر ٹائم واپس پچھلی آیت کے اوپر جانا پڑے گا، ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ کوئی آ کے آپ کی عزت کو اچھالے گا۔ اچھا ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، کوئی آئے آ کے ہماری عزت کے اوپر بات کرے، چار باتیں سنا کے آگے سے کہیں گے عزت اللہ نے دیتی ہے، اللہ نے دیتی ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے صبر سے کام لینا پڑے گا۔ جہاں آپ کے صبر کی انتہا ہو رہی ہوگی وہاں آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز فرائض کے علاوہ آپ نوافل میں جائیں گے، نوافل سے پیچھے آپ سنتوں میں جائیں گے۔ کسی بھی طرح آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اللہ کو ہی ماننا پڑے گا۔ یہاں آپ کو توحید کا درس بھی مل رہا ہے کہ کہلے صبر سے کام نہیں بنے گا، اللہ کے سامنے جھکنا بھی پڑے گا۔ نماز سے بڑی دعا بھی کوئی نہیں ہے، نماز سے بڑا اللہ کا احسان بھی ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو نماز سے ہم نے بیسیکلی اپنے صبر کو تقویت دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ مجھے آج تک تو یہ سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ تو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم سکول کالجز میں جاتے ہیں اور جا کے جب سارا دن سٹیٹسز کے اوپر گانے لگاتے ہیں، طرح طرح کی تصویریں لگاتے ہیں، آفٹر ڈیٹ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اور بھئی جب تم پہ پڑی تب اللہ نے کیوں صبر تمہارے ساتھ ہونا ہے؟ تم کون سا صبر کر رہے ہو؟ گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، ہم چیخ کے داڑے مار کے اپنا پورا زور لگا کے ایٹ دی اینڈ سٹیٹس لگا دیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اور اس طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خاموش رہنا پڑے گا، اللہ سے بات کرنی پڑے گی۔ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ مقامات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یا نماز پڑھو میرے پاس آؤ، یا میرے کلام کے ساتھ میرے ساتھ ڈسکس کرو، یا میرے آگے ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ ڈسکس کرو۔ ہم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا، پہلے ساری چیخیں مار لینی ہے، داڑ لینا ہے،
ہر طرح کے بول لینے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ سٹیٹس لگا دیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ اگلی آیات کے اندر بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ان سے ان کی جانیں بھی لیں گے، ہم ان سے ان کا مال بھی لیں گے۔ یہ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صرف اتنی بات پہ بات ختم نہیں ہو رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ کہنا آسان ہے، داڑے مار کے کہنا آسان ہے، بغیر داڑے مارنا اِنَّا لِلَّهِ کہنے پہ کیا اجر ہے، وہ اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ میں اپنے فرشتوں کو بھی کہوں گا کہ یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے، یہ میرا بہت پارسا بندہ ہے، اس کے اوپر درود پڑھو، میں اپنی رحمت اس کے ساتھ کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہاں آ کے واضح ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، صبر سے کام لیں گے، نماز پڑھیں گے، اپنے اموال کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر، ڈیفرنٹ ٹائپ کے خوف کے اوپر ہم لوگ جب اپنا پورا کا پورا عمل کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے عمل کریں گے تو پھر اللہ کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہوگا۔ یہاں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا میں ایک اور مطلب بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ کی محفل کے اندر صرف ذکر جو اللہ کا کر رہے ہیں انہی کا ہی ذکر ہوگا؟ نہیں، جو برے کام کر رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا، ان کا ذکر برا ہوگا، ان کا ذکر اچھا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اتنے اکابرین کے سامنے، محترم والد محترم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کرتی ہوئے وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ میرے پاس بہت سی غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، زبان کے اندر بہت سی تلفظ کے اندر غلطیاں آ رہی ہوں گی، لیکن فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کا ذکر اچھے انداز میں کرو گے تو تمہارا بھی اچھے انداز میں ذکر ہوگا۔ اگر تم چوری کرو گے، تم زنا کرو گے، تم جھوٹ بولو گے، تم چغلی کرو گے، مجھے تو آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی، ہم چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہم دجیاں اکھاڑتے ہیں دوسروں کی عزتوں کی، ہم سیاست کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ٹائم کو پوزیٹیو بنائیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے ساتھ پوزیٹیو بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کر لیں، چغلی کے موقع ہی نہ دیں۔ اگر آپ لوگ چغلی کریں گے تو فَاذْكُرُونِي تب بھی ہوگا، تب برے الفاظ میں ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کہیں گے، اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہیں گے یہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ دوسرے بندوں کی برائی کر رہا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا بندہ، یہ میرے بندوں کے اوپر احسان کر رہا ہے، میں بھی اس کے اوپر احسان کروں گا۔ دیٹ از کالڈ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے الفاظ کے اوپر بھی قائم رہنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے دور رہنے کا موقع دے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم چار لوگ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی بات کر لیں، ہم چغلی سے بہت دور رہ سکتے ہیں، ہم غیبت سے بہت دور رہ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، ہم نے بہت بار اسے آزما کے دیکھا ہے کہ ہم چار لوگ بیٹھے ہوں، ہم آپس میں صرف اپنی ہی بات کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی اچھائیوں کو بیان کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو بیان کریں کہ اس چیز کو کور کرو، ہم چغلی سے بھی بچیں گے، ہم غیبت سے بھی بچیں گے، ہم جھوٹ سے بھی بچیں گے، ہم کسی کا گناہ اپنے سر لینے سے بھی بچیں گے۔ چغلی کیا ہے، غیبت کیا ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کون سے فَاذْكُرُونِي کے اندر آنا ہے آپ نے؟ میں نے کون سے فَاذْكُرُونِي کے اندر آنا ہے؟ کیا برے فَاذْكُرُونِي میں آنا ہے؟ کہ اپنے لیے برے القابات کا اختیار لینا ہے اللہ سے یا اچھے القابات کا اختیار لینا ہے؟ یہ سب کچھ ہماری اپنی زندگی کے اندر، ہمارے اپنے ہی اختیار کے اندر ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا بھی محاسبہ کروں، آپ لوگ بھی جہاں بیٹھیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، باہر بیٹھیں، بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن میں جب آئیں تو کسی دوسرے کو ڈسکس نہ کریں، کسی نواز شریف کو ڈسکس نہ کریں، کسی عمران خان کو ڈسکس نہ کریں۔ اللہ جانتا ہے ہم ان کی برائیاں اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں، مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے وہ جنتی ہیں، کیوں؟ سارا پاکستان بیٹھ کے ان کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے اور ان کے گناہ اپنے سر کے اوپر لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے گناہ جب اپنے سر پہ لے جا رہے ہیں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ ہماری ناکامی کا ایک ہی تصور ہے۔ میرا ایک دوست چائنا میں گیا، میں نے اس سے پوچھا ان کی ترقی کا راز کیا ہے، وہ کہنے لگا
اللہ کی قسم ان میں اور ہمارے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہم بھی بڑی محنت کرتے ہیں, وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ جس چیز کو ٹھان لیتے ہیں وہ اس چیز کو کر کے چھوڑتے ہیں. ہمارے اندر یہ بات آتی ہے, ہم جس چیز کو ٹھانتے ہیں ہم 10 محفلوں میں اس کے اوپر ڈسکشن لیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس کی غیبتیں کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں کہ میں یہ کاروبار سٹارٹ کروں گا. ہمارے گھروں کے معاملات خراب ہونے میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے. جب ہم بیٹھ کے دوسرے بندے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس کیا لکھوا رہے ہیں, کون سا فذکرونی لکھوا رہے ہیں, کون سا اذکرکم لکھوا رہے ہیں, کس طرح کے فذکرونی کے اندر ہم لوگ آ رہے ہیں. اپنے گھروں کی محافل کے اندر, اپنی مساجد کی محافل کے اندر, اپنے سکول کی محافل کے اندر ہمیں ان چیزوں کو کلیئر کرنا ہے. اور دوسری ایک چھوٹی سی بات کہ اگر ہم لوگ سکول بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ یونیورسٹی کا بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ ہم لوگ مدارس کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں دونوں سائیڈ پہ دونوں طرح سے ہی خیال رکھنا ہوگا. لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگ اٹھ کے کہہ دیں کہ ہم لوگ تو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, ہم قرآن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اللہ کے بندے سیکھو, میں بھی سیکھتا ہوں, آپ بھی سیکھیں. یوٹیوب ہمارے پاس ہے, ڈیفرنٹ ٹائپ کے آلات ہمارے پاس ہیں, اتنی ڈیجیٹل تھنگز ہمارے پاس ہیں. اس موبائل کے ہوتے ہوئے کوئی آ کے آج یہ کہہ دے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دین ہے کیا ہے, اتنے علماء کے ہوتے ہوئے ہم آ کے یہ آسانی سے کہہ دیں کہ دین کیا ہے, تو what is فذکرونی, ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے فذکرونی, کیسے لیں گے اذکرکم, کیسے لیں گے وشکرولی کے اندر, کیسے ہم ان اللہ مع الصابرین, اللہ کو اپنے ساتھ صبر کرنے والے کو ساتھ رکھیں گے, کیسے ہم صبر کریں گے. ہمارے اندر ان چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم سارا دن برائیوں میں رہتے ہیں, ہم سارا دن لوگوں کی باتوں میں رہتے ہیں. اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہوگی. میں ماؤں سے مخاطب ہوں, حفظ کرانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. 1 سال لگ جائے گا, 2 لگ جائیں گے, 3 لگ جائیں گے, یاد ہو جائے گا. جنت کا تاج ایسے ہی مل جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے جنہیں زمین کے اندر گاڑا گیا, جنہیں آروں سے کاٹا گیا, اس کے بعد ان کو جنت کے لیے ہم نے پھر بھی ان کے لیے محاسبہ رکھا. ٹھیک ہے, ہم صرف ایک حفظ کروا کے ہم جنت کا تاج کیسے پہن لیں گے؟ میری تو سمجھ میں آج تک نہیں بات آئی. میں آج پھر ونس اگین اپنی اماں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کی. اللہ کی قسم راتوں کو اٹھ کے انہوں نے میرے لیے دعائیں کی, میرے بھائی کے لیے دعائیں کی. آج یہ اتنی بڑی محفل میرے باپ کی عزت ہے. ٹھیک ہے, ان کا ہم کے اوپر کرم ہے, ان کی دعائیں ہیں, ان کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں, ان کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم اس کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے. ان کی دعائیں نہ ہوں گی تو ہم یہاں نہ ہوں گے. انہوں نے ہمارے اوپر بڑی محنت کی ہے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اسی بات پہ اپنا اکتفا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایسی مائیں بننا ہوگا, آپ کو بھی ایسے باپ بننا ہوگا. آسان ہے, بہت آسان ہے کہ آپ نے حفظ کروا دیا, سن لیا, جنت کا تاج پہن لیا. ایسے نہیں پہنا جائے گا. آپ کو زندگی بھر محنت کرنی پڑے گی. آپ کو ہر رمضان میں ان کا قرآن سننا پڑے گا. آپ کو روزانہ ان کو نصیحت کرنی پڑے گی. آپ کو صبح اٹھ کے ان کو اٹھانا پڑے گا نماز کے لیے. پھر ہوگا فذکرونی. ایویں ہی نہیں ہو جاتا فذکرونی. فذکرونی اذکرکم کے اندر اپنا نام لکھوانے کے لیے اللہ کی قسم بڑی محنت کرنی پڑے گی. انک کادح ایویں ہی نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, کچھ محنت کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہم لوگ